اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ احزاب آیت نمبر 21 میں، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج میں بات کر رہی ہوں رحم دلی کے بارے میں۔ رحم دلی سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ رحم دل انسان کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی ہے اور رب العزت کی بارگاہ میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ کفار اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بے پناہ تکلیف پہنچائی، لیکن آپ نے ہمیشہ رحم دلی سے کام لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی شخص عزت و مرتبے والا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر رحم دلی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں اور جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ رحم دل تھے اور شفیق تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں اور جانوروں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے، جانوروں کا خیال رکھتے تھے، پرندوں کا خیال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔